دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم جس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ دن بھی آ جاتا ہے، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں۔ یہ وہ عید ہے جس میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، ایک معصوم جان کو ذبح کر کے مالک کائنات، خالق کائنات کی راہ میں ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت خود بھی رکھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیتے ہیں اور غریب غربا میں بھی دیتے ہیں۔ قربانی کا جذبہ، قربانی کا فلسفہ اصل میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں بھی اس کی جان کو جس طرح ہم نے اس جانور کو ذبح کیا ہے، وقت آنے پر ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ تو پھر اپنی زندگی جو امانت ہے اس دنیا میں ہمیں اپنے مالک کے نام کر دینی چاہیے۔ تو پھر یہ زندگی جو کٹ رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے، ہمیں ہر دن ہر لمحہ اپنے مالک کائنات، خالق کائنات کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی ذات کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر سے مراد ہر وقت ہر لمحہ آپ کے دل میں ایک ہی پکار ہو، ایک ہی سانس میں ہو، وہی ذات جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو عید قربان ہے یا اس سے پہلے جو عید گزری ہے، عید الفطر، آپ کو یہ لمحے کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے، کیونکہ جب آپ قربانی کرتے ہیں آپ کو جانور کا گوشت کھا کے عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے، اپنے عزیز و اقارب سے آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو جب آپ خود کو تیار کریں گے ہمہ وقت مالک کائنات کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کو حقیقی خوشی حاصل ہوگی، پھر وہ خوشی جس کے بعد کبھی غم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اتنی تیز دھار چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہ چلے، یعنی ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری زندگی جب ہم خود کو تیار کریں گے اس لیول پر کہ مجھے بھی قربان ہونا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی خوب سے خوب تر ہو جائے گی۔ تو قربانی کا جذبہ دل میں لیے اپنے ہر دن کو گزاریں اور حقیقی خوشی منائیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ زندگی میں کتنے خوبصورت رہیں گے۔ تو پھر خوب سے خوب تر زندگی جئیں اور بس مالک کائنات کا شکر ادا کر کے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تندرستی دی ہے، مجھے شفا دی ہے، اور تیرا لاکھوں شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ اس سے بڑا شکر اور کیا ہوگا؟ تو شکر ادا کرتے رہیں اور قربانی کے جذبے کے فلسفے کو سمجھ کر زندگی گزاریں۔